دوستو یہاں پر امن کا نوبل پرائز دیا جاتا ہے اور یہ ہے الفریڈ نوبل. میں نے آپ کو دکھایا الفریڈ نوبل کا مجسمہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ڈائنامائٹ اراؤنڈ دا ورلڈ ان $8 اراؤنڈ دا ورلڈ ان $8. دوستو یہ ہے الفریڈ نوبل. جی ہاں، یہ ان کا مجسمہ ہے. یہاں پر امن کا نوبل انعام دیا جاتا ہے اور باقی شعبوں میں جو نوبل پرائز ملتا ہے وہ. السلام علیکم میرے عزیز و کارے، میرے عزیز و محب تقارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے آج موجود ہوں ناروے کے شہر اوسلو میں. جی ہاں، اوسلو میں یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بڑا خوبصورت موسم ہے اور آج میں آپ کو ایک بڑی خاص جگہ پر لے کر آیا ہوں. ہم نے اکثر سنا ہے کہ امن کا نوبل پرائز دیا جاتا ہے. جی ہاں، اور پوری دنیا میں امن پر بھی دیا جاتا ہے نوبل پرائز اور سائنس میں اگر کوئی ایجاد کرے اس پر بھی دیا جاتا ہے اور مختلف شعبوں میں امن کا نوبل پرائز دیا جاتا ہے. اور میں آج آپ کو دکھاؤں گا وہ جگہ جہاں پر نوبل پرائز دیا جاتا ہے، اناؤنس کیا جاتا ہے. اور الفریڈ نوبل تھا کون؟ الفریڈ نوبل تھا کون؟ میرے پیچھے آپ یہ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، وہاں سے شروع ہو جھنڈا لگا ہوا ہے اور جب اس طرف آپ آتے ہیں تو یہ دیکھیں، یہ وہ بلڈنگ ہے. یہ میرے سامنے اوپر سے لے کے نیچے تک آپ دیکھیے، یہ وہ بلڈنگ ہے. اس گیٹ پر اناؤنس کیا جاتا ہے نوبل پرائز پوری دنیا کے. اس بلڈنگ کے اندر ایک بہت بڑی سیریمنی ہوتی ہے، دیکھیں دور تک ہے. اور یہ میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے الفریڈ نوبل. الفریڈ نوبل کا یہ مجسمہ ہے اور وہ انعام ان کے نام پر یہ دیا جاتا ہے. لیکن الفریڈ نوبل تھا کون؟ الفریڈ نوبل سویڈن میں پیدا ہوا مگر زندگی کا بڑا حصہ روس میں گزارا. انسانوں کی تباہی پھیرنے والا بارود الفریڈ نوبل کی ہی مہربانی سے ایجاد ہوا تھا. نوبل پرائز ہر سال امن، ایجادات، ادب، فزکس، کیمسٹری، ادویات اور اقتصادیات میں نمایاں کارکردگی پر دیا جاتا ہے. وہ لوگ بھی اس انعام کو حاصل کر سکتے ہیں جو کوئی اہم کتاب لکھیں جو انسانیت کے حوالے سے سود مند ہو یا دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی کاوش کی ہو. پاکستان میں یہ انعام سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالسلام کو ملا تھا اور دوسرا انعام ملالہ یوسفزئی نے حاصل کیا. الفریڈ نوبل 21 اکتوبر 1833 کو سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں پیدا ہوا، جبکہ 1896 میں 63 سال کی عمر میں مر گیا. دوستو، آج سے 1000 سال پہلے چین کے سائنسدان ایک ایسے جادوئی مادے کی کھوج میں تھے جسے پی کر انسان غیر فانی ہو جائے، یعنی اس کو موت نہ آئے، مطلب آب حیات. مگر اس تحقیق کے چکر میں ایک سائنسدان جس کا نام اب تاریخ کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، اس نیک بخت نے بارود ایجاد کر لیا. اس نے پوٹاشیم نائٹریٹ کے 75 حصوں کو 15% تارکول اور 10% سلفر کے ساتھ ملا کر ایک ایسا آمیزہ تیار کر لیا جس سے ایک دھماکے کے ساتھ بجلی کی سی چمک پیدا ہوتی تھی. پہل اسے آتش بازی کے لیے استعمال کیا گیا اور پھر بعد میں چوری چھپے اپنے دشمن کو مارنے کے لیے جنگوں میں استعمال کیا جانے لگا. سب سے پہلے چین نے اس کا کچھ مواد منگول حملہ آوروں کے خلاف استعمال کیا تھا، جیسے کہ اڑتا ہوا تیر داغا جاتا جس پر آگ لگی ہوتی تھی، یا جلتے ہوئے نیزے کا استعمال کیا جاتا تھا. بارود سے بھری ہوئی مٹی کی ہانڈی کو آگ لگا کر شیرشاہ سوری نے بھی ایک محاذ پر استعمال کیا تھا اور اتفاق سے وہ ہانڈی قلعہ کی دیوار سے ٹکرا کے بارود کے ڈھیر پہ آ گری اور ایک دھماکہ ہوا جس میں شیرشاہ سوری مارا گیا تھا. چین نے سب سے پہلے بارود سے ہتھیار بنائے، گولیاں بنائیں، بندوقیں بنائیں. پہلا توپ خانہ بھی چین نے ہی ایجاد کیا تھا جو دشمنوں پر گولے برسایا کرتا تھا. مگر اس کے بعد ترقی ہوئی اور متبادل آتش گیر مادے ایجاد کر لیے گئے جیسے ڈائنامائٹ اور امونیم نائٹریٹ. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر بارود صدیوں پہلے چین نے ایجاد کر لیا تھا تو پھر بارود کا موجد الفریڈ نوبل کیسے ہوا؟ تو دوستو، بارود کی ایک بڑی جدید اور زیادہ تباہی پھیلانے والی قسم ڈائنامائٹ الفریڈ نوبل نے ایجاد کیا تھا، جو پہلے سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور اور تباہی پھیلانے والا تھا. الفریڈ نے ڈائنامائٹ پہاڑوں میں راستہ بنانے کے لیے اور انسانی ترقی کے لیے آسانی پیدا کرنے کی غرض سے بنایا تھا، مگر بعد کے لوگوں نے بارود کی اس ریفائن شکل کو انسانوں کو مارنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. یہی وجہ ہے کہ الفریڈ نوبل کو موت کا سوداگر بھی پکارا جاتا تھا. اور انہوں نے ایجاد کیا تھا ڈائنامائٹ. جی ہاں، بارود ایجاد کرنے والی یہ شخصیت تھی. اور جب بارود ایجاد ہوا اس کے بعد پوری دنیا میں جو جنگ و جدل ہوا اور
جس طرح سے پہاڑ اڑائے گئے، ترقی کا باعث تو ضرور بنا وہ، اس سے بہت سارے فائدے بھی لیے گئے، لیکن جب انسان مارے گئے تو وہ کروڑوں انسان کی جان لینے کا باعث بھی بنا، تو وہ یہ الفریڈ نوبل ہیں۔ اور کیسی مزے کی بات ہے، انہی کے نام پر امن کا نوبل پرائز دیا جاتا ہے۔ اور کمال ہے کہ ایک شخص جو بارود ایجاد کرتا ہے، ڈائنامائٹ ایجاد کرتا ہے، اس کے نام پر امن کا نوبل پرائز دیا جاتا ہے۔ بلے بلے۔ یہ ہے بلڈنگ، امن کا نوبل پرائز یہاں دیا جاتا ہے اس ہال کے اندر، تک لو وہ۔ دوستو یہ ہے اوسلو کا سٹی ہال، میونسپل کمیٹی کا ہال ہے یہ، اور نوبل پرائز جو ہے وہ اس ہال میں دیا جاتا ہے۔ اس سامنے جو ہال ہے اس میں نوبل پرائز اناؤنس وہاں ہوتا ہے۔ امن کا نوبل پرائز اس بلڈنگ میں دیا جاتا ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی ہے، اور باقی جو شعبہ جات میں نوبل پرائز دیا جاتا ہے وہ اس بلڈنگ میں دیا جاتا ہے۔ بڑی تاریخی بلڈنگ ہے یہ، اور اس حوالے سے کہ یہاں پر نوبل پرائز دیا جاتا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور یہ مونوگرام کو بھی میں کروز کرتا ہوں۔ یہ جی دراصل گھڑی ہے، یہاں پر لگائی گئی یہ گھڑی ہے، کتنی خوبصورت گھڑی ہے، اور یہ میونسپل کمیٹی کی بلڈنگ ہے اوسلو کی، یہاں پر نوبل پرائز دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے دوستو، یہ ہے نوبل فاؤنڈیشن کا آفس جو ناروے کے شہر اوسلو میں ہے، اور اس کے باہر میں نے آپ کو دکھایا الفریڈ نوبل کا مجسمہ۔ اور ہاں، اجازت لینے سے پہلے میں آپ کو ایک حیران کن بات بتانا بھول ہی گیا۔ دوستو، نوبل پرائز جیتنے والے خوش نصیب کو $1 نہیں، 2 نہیں، $11,10,000 انعام بھی دیا جاتا ہے۔ اوہ بلے 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 بلے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا بڑا کارنامہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں بھی یہ انعام ملے، اور اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی سیر کر لو، دنیا کی سیر کر لو، انسان کے دوست بن کر انسان سے پیار کر لو۔ Around the world in $8، around the world in $8۔